حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب لبیب شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفیقان محترم، نیا شمسی سال 2025 شروع ہو چکا ہے اور آج اس سال کے پہلے جمعۃ المبارک کے موقع پر مسجد میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آئیے اس موقع پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ میرا اور آپ کا بشری حیثیت میں موجود ہونا اور بقائمی ہوش و حواس اپنی زندگی گزارنا عبث اور بیکار نہیں ہے۔ ہمیں بنایا گیا کسی مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو جو شخص جان لیتا ہے پھر اس کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آنے والی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس بڑی کائنات میں انواع و اقسام کی مخلوقات کے درمیان اشرف المخلوقات ہونے کا جو تمغہ ہے وہ ہمیں ہی عطا فرمایا ہے۔ ہم اس کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے دیگر مخلوقات کے اوپر فضیلت بخشی ہے، تو پھر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس مقصد کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ یعنی آپ کے مطابق مقصد حیات عشق مصطفیٰ ہے۔ آپ کے مطابق ہماری زندگی نبی کی وجہ سے ہے۔ آپ کے مطابق ہمارا ہونا یہ نبی کی وجہ سے ہے، اور اسی بات کو مزید آسان کر کے آپ کے پوتے مولانا اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ کہ یہ زندگی ہمیں رب نے جس ذات کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، تو پھر یہ زندگی لٹانی بھی تو انہی کو چاہیے۔ یہ زندگی جن کی وجہ سے ملی ہے،
پھر اسے جینا بھی تو انہی کے مطابق چاہیے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا کرم کیا ہے، جس ذات کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اتنا نوازا ہے، تو پھر اسی ذات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس زندگی کے شب و روز کو بسر کرنا چاہیے۔ گرامی قدر حاضرین کرام، الحمدللہ تعالی ہم مسلمان ہیں، اور ایک کامل مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارتا، وہ اپنی زندگی خدا اور مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات، اپنی معاشرت، اپنا لین دین، حتیٰ کہ اپنی غمی اور اپنی خوشی کے جو لمحات ہیں انہیں بھی حکم نبی کے تابع کر دیتا ہے، اور جب وہ حکم نبی کے تابع کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اسے اپنی جناب کے اندر وہ شان عطا کرتا ہے، وہ قرب عطا کرتا ہے کہ اللہ اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے، اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے، اور اس کے ارادے کو رب ذوالجلال زمانے کے اندر نافذ کر دیتا ہے۔ میرے آقا کا فرمان عالی شان سنن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں اگر اللہ کے نام پہ کوئی قسم لے لیں تو رب ذوالجلال ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے نام پہ کوئی بات کر دیں، رب ان کی بات کی لاج رکھتا ہے۔ وہ کسی سے کچھ کہہ دیں، رب ذوالجلال اپنے ارادے کو اپنے بندوں کے ارادوں کے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو حکم نبی کا تابع کر لیتا ہے، جب انسان اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ کو روشن کر دیتا ہے، پھر یہ آگ نہ صرف اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے بلکہ یہ آگ گناہوں کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یعنی مخاطب کرتے ہیں امام الانبیاء سے اپنے تعلق کو، سرور کون و مکان سے اپنی عقیدت کو، امام الانبیاء سے اپنے عشق کو، کہ اے عشق مصطفیٰ، اے عشق رسول پاک، اے عشق امام الانبیاء، تمہارا کیا کہنا جب سے میں نے تمہیں اپنے دل میں جگہ دی ہے، رب ذوالجلال نے مجھ کو گناہوں سے بچا لیا ہے۔ جب سے میں نے تمہیں اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، رب ذوالجلال نے مجھے جینے کا ڈھنگ عطا کر دیا ہے۔ جب سے میں نے تمہیں اپنے دل میں جگہ دی ہے، رب ذوالجلال نے نفس و شیطان کی مکاری سے مجھ کو بچا کر اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت جو ایمان کی بنیاد ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت جسے اصل الاصول قرار دیتے ہیں، جسے تمام اصولوں کی بنیاد قرار دیتے ہیں، وہ امام الانبیاء کا عشق ہے۔ اگر ہم عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم عتاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم میدان حشر کی ہولناکی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم رب کے قہر اور غضب سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر وہی آگ روشن کریں جو آگ اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی تھی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عزیز دوستو، اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تو نبی کی محبت میں قربان ہو جاتا ہے، اگر تو نبی کے عشق میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، تو پھر یہ زندگی ہی کیا ہے، لوح و قلم بھی تیرے سپرد کر دیے جائیں گے، تیری مرضی چلے گی، تیری منشا ہوگی، جیسا تو چاہے گا رب ذوالجلال ویسا ہی فیصلہ فرمائے گا۔ دوستان مکرم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محبت رسول کے ایسے نظارے ہمارے لیے چھوڑے ہیں کہ اگر ہم ان نظاروں کو دیکھیں،
ان مثالوں کو پڑھیں، ان واقعات کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمارا ایمان کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ لادین قوتیں، بہروپیے، ہر حربہ استعمال بھی کر لیں، وہ ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہماری نظر وہاں ہوگی جہاں سے ہر لمحہ ہمیں تقویت ملے گی، ہر آن جہاں سے ہمیں طاقت ملے گی۔ اور وہ طاقت کس چیز کی ہوگی؟ وہ عشق رسول کی جلی اس آگ کی طاقت ہوگی جو آگ رب ذوالجلال نے حضرت صدیق و عمر کے دل میں جلائی تھی، جو حضرت عثمان غنی کو عطا ہوئی، جو حضرت مولا علی کو عطا ہوئی، جو حسنین کریمین کا اثاثہ ٹھہری، اور جو حضرت بلال حبشی کی حیات جاویدانی کا باعث بنی۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے آج ہمیں اسی عشق و محبت کی ضرورت ہے، اسی شمع کو فروزاں کرنے کی ضرورت ہے، اسی آگ کے الاؤ کو جلانے کی ضرورت ہے جو عشق رسول کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، عشق رسول کے حصول کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں چاہیے، ایک لمحہ کی توجہ چاہیے۔ اور یہاں پر عمر کی قید بھی نہیں ہے، یہاں پر جگہ کی قید بھی نہیں ہے، یہاں پر نسل اور نسب کی قید بھی نہیں ہے، یہاں پر رنگ اور ڈنگ کی بھی قید نہیں ہے، یہاں پر صرف ایک قید ہے کہ آپ اپنے سر کو امام الانبیاء کی غلامی میں پیش کر دیں، رب ذوالجلال تمہارے دلوں کو عشق رسول سے منور فرما دے گا۔ ہاں، مکہ والا ہونا، مدینہ والا ہونا یہ کمال کی بات ہے، لیکن یہ بھی سمجھیے کہ یہ کمال تبھی ہوگا جب مکہ والا مکہ کا ہونے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ والا بھی ہو، جب مدینہ والا مدینے کا ہونے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ والا ہو۔ اگر وہ مکہ کا ہونے کے ساتھ مصطفیٰ والا نہیں ہے تو رب ذوالجلال کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارے آپ جانتے نہیں ہیں، ابو جہل مکہ کا رہنے والا تھا، ابو لہب مکہ کا رہنے والا تھا، عتبہ شیبہ مکہ کے رہنے والے تھے، عبداللہ بن ابی مدینہ کا رہنے والا تھا، لیکن ان لوگوں کا نہ مکہ کا رہنے والا ہونا کام آیا، نہ مدینہ کا ہونے والا کام آیا۔ حضرت بلال حبشی نہ مکہ سے تعلق رکھتے تھے نہ مدینہ سے تعلق رکھتے تھے، آپ تو قریش سے تعلق بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن امام الانبیاء کے عشق کا جو الاؤ آپ کے سینے میں روشن تھا، اس الاؤ نے آپ کو زمانے بھر کا امام بنا دیا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، حضرت بلال حبشی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ جو آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر بھی اپنی رحمت کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ کہاں سے ہوا؟ یہ اس عشق کی وجہ سے ہوا جو عشق اللہ نے ان سب کو عطا فرما رکھا تھا۔ آئیے، صحابہ کا انداز محبت کیا تھا، عشق رسول کیسا تھا، آج جس انداز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر صلح حدیبیہ کا یہ منظر امام بخاری نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر رکھا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کا ارادہ کیے ہوئے، احرام باندھے ہوئے، مکہ المکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر جلوہ فرما ہے۔ مکہ والے ضد پہ اڑے ہوئے، تازہ تازہ خندق کا زخم کھایا تھا، نہ بدر کو بھولے تھے نہ احد کو بھولے تھے۔ اگر مسلمانوں کو مکہ میں داخلے کی اجازت دیتے تو ناک کٹ جاتی، اپنوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے، اڑ کے بیٹھ گئے، ضد کر لی کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم ہر انداز میں ان کو روکیں گے، اگر ہمیں ہتھیار نکالنا پڑا تب بھی روکیں گے۔ کسی نے کہا وہ تو احرام باندھ کے آئے ہیں، وہ لڑنے کے لیے تو آئے ہی نہیں، اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہر کسی کا حق ایک جیسا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سواء العاکف فیہ والباد، یہ جو میرا گھر ہے اس پر فقط مکہ والوں کا حق نہیں ہے، اس پر جتنا مکی کا حق ہے اتنا ہی مدنی کا حق ہے، اس پر جتنا عرب کا حق ہے اتنا ہی عجم کا حق ہے، یہ سب کے واسطے برابر ہے۔ کسی نے آر دلائی، خبردار ہتھیار نہ نکالنا، وہ تو احرام باندھ کے آئے ہیں۔ اب سلسلہ چلتا ہے صلح کی طرف، اب بات بڑھتی ہے آپس میں بیچ اپ کی طرف کہ کچھ لے دے کر کے اس معاملے کو نپٹا دیا جائے۔ اب مکہ والے اپنے سفیر عروہ بن مسعود ثقفی کا انتخاب کرتے ہیں،
ان کو سمجھا بجھا کر محبوب مکرم کی خدمت میں روانہ کرتے ہیں۔ جناب عروہ بن مسعود انتہائی دنا آدمی، انتہائی سمجھدار آدمی، انتہائی فہم و فراست کے حامل حضرت عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہیں، محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہاں پہ وقت گزارتے ہیں، سرور کون و مکان کے معمولات کو دیکھتے ہیں، صحابہ کی قربان ہونے کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، اور واپس مکہ میں جاتے ہیں۔ مکہ والوں کو حرم میں اکٹھا کرتے ہیں، اے مکہ والوں سنو، میں تمہارا نمائندہ بن کے گیا، لقد وفدت الی قیصر و کسریٰ، تم سب مجھ کو جانتے ہو، میں باتیں بنا کے بات نہیں کرتا، میں مبالغہ آرائی سے بات نہیں کرتا، میں حقیقت پر بات کرتا ہوں۔ میں تمہارا پیغام لے کر ایران کے بادشاہ کے پاس بھی پہنچا، میں تمہارا پیغام لے کر یونان کے بادشاہ کے پاس بھی پہنچا، میں تمہارا پیغام لے کر روم کے بادشاہ کے پاس بھی پہنچا ہوں، میں تمہاری باتیں زمانے بھر کے سامنے کرتا رہتا ہوں۔ آؤ تمہیں بتاؤں امام الانبیاء کے دربار میں نے منظر کیسا دیکھا ہے۔ کہا ما وجدت احدا، میں نے کسی بادشاہ کے سامنے اس کے درباریوں کا یہ انداز نہیں دیکھا، کسی بادشاہ کے سامنے اس کے وزراء کا یہ انداز نہیں دیکھا، اس کے مشیروں کا یہ انداز نہیں دیکھا۔ کیسا انداز؟ کہا کما یعظم اصحاب محمد محمدا، جیسی تعظیم امام الانبیاء کے غلام کرتے ہیں ایسی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا ابو بکر صدیق کس طرح امام الانبیاء پہ قربان ہونے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا صدیق اکبر کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی فریفتگی کا انداز، اصحاب بدر کی فریفتگی کا انداز دیکھ کر آیا ہوں۔ اور کہا آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے، اے مکہ والو سنو، میری بات افسانہ نہیں ہے، میری بات بنائی ہوئی نہیں ہے، میں اپنے سر کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آپ کے اوپر کس طرح قربان ہوتے ہیں۔ کہا میں نے ایک منظر دیکھا، امام الانبیاء نے وضو کرنے کے لیے پانی کو اپنے ہاتھ پہ ڈالا اور اس پانی کے ساتھ کلی کی ہے۔ کہا کلی جس وقت امام الانبیاء کرنے لگے، محبوب مکرم کے صحابہ چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیتے ہیں، اور امام الانبیاء کے دہن اقدس سے جو پانی کلی کی صورت میں باہر آتا ہے، کہا خدا کی عزت کی قسم وہ زمین پہ نہیں گرتا، وہ پانی زمین تک نہیں آتا، زمین کچھ دور نہیں تھی، بلکہ میں دیکھ رہا تھا امام الانبیاء کے صحابہ ان کے سامنے اپنے ہاتھ بچھائے کھڑے تھے۔ حضرت صدیق ہاتھ بچھائے کھڑے ہیں، عمر فاروق ہاتھ بچھائے کھڑے ہیں، طلحہ اور سعید اپنے ہاتھ بچھائے کھڑے ہیں، ہر ایک اپنے ہاتھ آگے کر رہا ہے۔ امام الانبیاء کا وہ کلی کا پانی صحابہ کے ہاتھ پہ گرتا ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ کوئی اپنے چہرے پہ ملتا ہے، کوئی اپنے سینے پہ ملتا ہے۔ امام الانبیاء کا دھون، آپ کا وہ غسالہ، آپ کے وجود مسعود کی وہ تری اگر کسی کو براہ راست نہیں ملتی، وہ جس کو ملتی ہے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رگڑ کر اسے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ اے مکہ والو سنو، خدا کی عزت کی قسم میں ایسی قوم کو دیکھ کے آ رہا ہوں جو اپنے نبی کے بدن سے پانی کے قطرے کو جدا ہونے کے بعد زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ خبردار ان کے خلاف زندہ باد۔ کہا ان کے خلاف جنگ کا ارادہ نہ کرنا، ان کے خلاف تلوار نہ نکالنا، نہیں تو تم کو مٹا دیا جائے گا، تمہارا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ بہتری اسی میں ہے ان کے ساتھ سلو کر لو، بہتری اسی میں ہے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر لو، ان کے ساتھ امن کی طرف آ جاؤ۔ اگر تم آج جدل کی طرف آؤ گے تو میں دیکھ کے آ رہا ہوں وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حضرت عروہ بن مسعود جو کفار کے نمائندہ تھے، جو ان کے ابزرور تھے، جو ان کے مبصر تھے، یہ ان کی محبت رسول کی بیان کردہ داستان ہے، عشق رسول کا بیان کردہ انداز ہے کہ میں وہاں یہ منظر دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اب ذرا سوچئے، امام الانبیاء جس وقت حدیبیہ میں تھے، آپ کے پاس تقریباً 1500 صحابہ تھے۔ کون لوگ تھے وہ؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، آج بعض محبت کے جو انداز ہیں ان پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، آج بعض عشق کے انداز کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ نام مصطفیٰ کو سن کر انگوٹھے چومنا کہاں سے آ گیا؟ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہی جیسی پگڑی باندھنا کہاں سے آ گیا؟ انہی جیسا اندازے جو چال ڈھال ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ ہر کسی کا اپنا انداز ہے۔ میرے محبوب کے پاس اس وقت تاجر بھی تھے،
اس وقت کسان بھی تھے، اس وقت بڑے بڑے صنعت کار بھی تھے، اس وقت میدان جنگ کے شاہ سوار بھی تھے، اس وقت بڑے بڑے دنا بھی تھے، اس وقت بڑے بڑے فہم و فراست کے مالک بھی تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک ان منصبوں کو پیچھے چھوڑ کر صرف ایک منصب نبھا رہا تھا، اور وہ عشق مصطفیٰ کا منصب تھا، وہ غلامی رسول کا منصب تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں تو تاجر ہوں، اگر نبی کے لعاب کو اپنے ہاتھ پہ لوں گا تو دوسرا تاجر کیا کہے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ دوسرا تو مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ایک نے کسان ہونے کی حیثیت میں یہ نہیں سوچا کہ میں نبی کے لعاب دہن کو اپنے چہرے پہ مل رہا ہوں تو میرے ساتھ جس کی زمین ہے وہ کیا سوچے گا، لیکن اس نے یہی دیکھا وہ تو مجھ سے آگے بڑھ کر امام الانبیاء کا لعاب لینا چاہتا ہے۔ وہ عزیزان گرامی قدر دنیا کے سب سے عظیم لوگ تھے اور محبت مصطفیٰ کا حق ادا کر رہے تھے۔ آج اسی عشق کی شمع کو فروزاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی انداز میں اگر ہم نے وہ انداز نہ اپنایا تو میرے بھائیوں، جس طرح ہم تیزی کے ساتھ غیروں کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو چکے ہیں، ہماری ہلاکت اب کچھ دور نہیں ہے۔ ہم اپنی وضاقتہ غیروں جیسی کر بیٹھے ہیں، ہم اپنی چال ڈھال غیروں جیسی کر چکے ہیں، ہم اپنے طعام اور خور و نوش کا انداز غیروں جیسا کر چکے ہیں، ہم اپنی اولاد کے نام بھی غیروں کے ناموں پہ رکھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی انہی کے دیے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق کرتے جا رہے ہیں، جبکہ میرے آقا نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، فرمایا ادبوا اولادکم حب نبیکم، اے میرے غلاموں، اللہ تم میں سے جس کو اولاد عطا کرے تم نے اپنی اولاد کے معاملہ میں غفلت نہیں برتنی، اپنی اولاد کے معاملہ میں تم نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے، ان کو پاس بٹھانا ہے، اولاد کے سامنے تم نے میرا قصیدہ پڑھنا ہے، اولاد کے سامنے تم نے بتانا ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے شان کیا عطا کی ہے، تم نے میری تعریف کرنی ہے اپنی اولاد کے سامنے، اولاد کو بتانا کہ میں اس نبی کا غلام ہوں جو انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، میں اس نبی کا غلام ہوں جو اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو وقت عصر پہ لوٹاتا ہے، میں اس نبی کا غلام ہوں جو اپنا ہاتھ ایک پیالے پانی کے اندر رکھتا ہے تو رب ذوالجلال پنجاب رحمت جاری کر دیتا ہے، میں اس نبی کا غلام ہوں جس کو رب ذوالجلال معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں جملہ انبیاء کا امام بناتا ہے، میں اس نبی کا غلام ہوں جس کو رب ذوالجلال سیاح لامکاں بناتا ہے اور اپنا دیدار عطا کر کے اس کائنات میں اپنے بعد سب سے بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ادبوا اولادکم حب نبیکم، اے میرے غلاموں غفلت نہیں برتنی، اولاد کو میرا ادب سکھانا ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، ان کے سامنے میرا نام لو، ان کے سامنے میرا اختیار پیش کرو، ان کے سامنے میری شان بیان کرو، ان کے سامنے میرے معجزات کا ذکر کرو، ان کے سامنے میری جنگوں کا ذکر کرو، ان کے سامنے میرے امن کے اقدامات کا ذکر کرو، ان کے سامنے میرا خطبہ حجۃ الوداع پڑھو، ان کے سامنے میرے صحابہ کا ذکر کرو، تاکہ جیسے تمہارے دلوں کے اندر میری محبت مضبوط ہے، تمہاری اولاد کے دلوں کے اندر بھی میری محبت مضبوط ہو جائے۔ احباب گرامی، یاد رکھیے، جس بندے کو امام الانبیاء کی محبت نصیب نہیں ہے، یا اس محبت کے اندر کمزوری آ چکی ہے، یا اس محبت کے اعتبار سے کسی قسم کی کدورت دل میں آ گئی، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، وہ تاجر ہو سکتا ہے، صنعت کار ہو سکتا ہے، وہ قانون دان ہو سکتا ہے، وہ میدان جنگ کا شاہ سوار ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پہلا تعارف ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان عشق مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ آئیے، میرے آقا کا فرمان ہر کسی کو معلوم ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے، اپنی اولاد، اپنے والدین اور دنیا بھر کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ وقت آنے پر اگر اولاد کی قربانی دینی پڑے، والدین کی قربانی دینی پڑے، دنیا کے لوگوں کو چھوڑنا پڑے، تو وہ مڑ کے نہ دیکھے بلکہ میری طرف آگے ہی آگے بڑھتا جائے۔ ہم صحابہ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، امام الانبیاء کی خاطر اگر انہیں اولاد چھوڑنی پڑی، اولاد کو چھوڑ دیا، والدین چھوڑنے پڑے، قربان کر دیا، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے وطن تک
ترک کر دیے، اپنے بہترین کاروبار کفار کے سپرد کر دیے، اور امام الانبیاء کے نام کے اوپر اپنا بدن لے کر فقط مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اور پھر اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، اے میرے محبوب کی محبت میں قربانی دینے والو، تمہاری قربانی ضائع نہیں ہے، تمہاری قربانی رائگاں نہیں گئی، تم سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آج تم دنیا میں اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہو، جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ آج تم دنیا کی نعمتیں قربان کر رہے ہو، جنت کی بہاریں تمہاری منتظر ہیں۔ آج تم دنیا میں اپنے گھر بار چھوڑ رہے ہو، جنت کے محلات تمہارے منتظر ہیں۔ آج تم میرے نبی کی محبت میں پیدل چلتے ہوئے مکہ سے مدینہ آ رہے ہو، بھوک کو برداشت کر رہے ہو، پیاس کو برداشت کر رہے ہو۔ جنت میں انواع و اقسام کی نعمتیں تمہاری بھوک اور پیاس ختم کرنے کے واسطے تیار بیٹھی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ اب صحابہ نے کس انداز میں محبت رسول کے ان تقاضوں کو پورا کیا؟ دوستو وقت بڑا مختصر ہے، صرف ایک مثال میں عرض کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز دیکھیے، لیکن اس سے قبل ایک مثال کو پہلے سمجھ لیجئے۔ ایک انسان کی زندگی میں تین چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تین چیزیں انتہائی اہم ہیں، وہ ان تین چیزوں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں سب سے عزیز اپنی جان ہے، دوسرے نمبر پہ اپنی اولاد ہے، اور تیسرے نمبر پہ اپنا مال ہے۔ یہ جو ترتیب میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جناب ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، تو میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر عورت کے اوپر زچگی کا وقت ہو، بچے اور بچی کی ولادت کا موقع ہو، اور شوہر اسے بہترین ہسپتال میں لے جائے، تو اس وقت کے لیے وہ اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہا دے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ سینکڑوں لگ رہے ہیں یا ہزاروں لگ رہے ہیں، وہ آنے والی اولاد کی خاطر اپنے مال کو پانی کی طرح بہا دے گا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نظر میں مال اہم ہے لیکن اولاد سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ وہ اولاد کے لیے اپنا مال بہا رہا ہے، پانی کی طرح اس کو پیش کر رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، امتحان بن جائے، ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جناب ہمارے لیے معاملہ سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے، ہم یا تو زچہ کو بچا سکتے ہیں یا بچہ کو بچا سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک کی قربانی دینی ہوگی، ایک جان بچ سکتی ہے، دوسری جان کو قربان کرنا ہوگا۔ اب بتائیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ سوچے گا کہ میں بیٹے کو بچاؤں جو آنے والا ہے یا اپنی اہلیہ کو بچاؤں، تو پھر کئی ہم نے ایسے فیصلے دیکھے ہیں کہ لوگ اولاد کو اپنی جان کے لیے قربان کر دیتے ہیں کہ اولاد اللہ اور عطا کر دے گا لیکن اہلیہ تو بچنی چاہیے۔ تو ایک انسان کی نظر میں سب سے پہلے اس کی اپنی جان ہے، دوسرے نمبر پہ اس کی اولاد ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کا مال ہے۔ عشق مصطفیٰ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں کی بدرجہ کمال قربانی پیش کر دی ہے۔ مال کی قربانی کو ہم گزشتہ خطبات کے اندر پیش کر چکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مسجد نبوی کے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے آج تک کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو فائدہ صدیق اکبر کے مال نے مجھ کو پہنچایا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا اپنی زندگی کے اہم ترین حصے مال کو قربان کرنے کا اقرار ہے جو ہمارے آقا کر رہے ہیں۔ اور دوستو اولاد کی قربانی، کئی مرتبہ ہمارے علماء ہمیں یہ بات بتا چکے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے جن کا نام عبد الرحمن ہے، غزوہ بدر کے بعد بدر کے حالات اور واقعات کو اپنے ابا کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ میدان بدر میں وہ کافروں کی صف میں تھے، بدر کے بعد ہی کلمہ پڑا، تو ابا سے عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان، میدان بدر میں کئی مرتبہ ایسا ہوا
کہ آپ لڑتے لڑتے میرے قریب آ گئے اور آپ کا سر میری تلوار کی زد میں تھا، لیکن میں نے باپ کی محبت سے مغلوب ہو کر اپنی تلوار کو پیچھے کر لیا۔ بار بار ایسے ہوا، لیکن میں دیکھتا کہ اگرچہ آپ میرے دشمن کی صف میں ہیں، اگرچہ ہم آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ میرے والد ہیں، آپ میرے باپ ہیں، اور میں اپنی تلوار کو روک لیتا، اپنی تلوار کو نیچے کر لیتا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم، اگر ایک مرتبہ بھی تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو پھر میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا خون ہے، تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو میرے دشمن کی صف میں کھڑا ہے، تو ابو جہل کے ساتھ چل کے آیا، تو امام الانبیاء کا دشمن بن کے آیا، میں ایک ہی وار کے ساتھ تیرا سر دڑ سے جدا کر دیتا۔ میں اس بات پر نہ دیکھتا کہ تو میری اولاد ہے، تیرے بعد میرا کیا بنے گا۔ کہا میں امام الانبیاء کے قدموں کے اوپر اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتا۔ اور دوستو، جہاں تک جان قربان کرنے کی بات ہے، آئیے غار ثور کا وہ منظر جب حضرت صدیق اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر میل ہا میل کا سفر طے کر کے انتہائی بلندی کے اوپر غار ثور کے دہانے پر پہنچتے ہیں تو محبوب سے عرض کرتے ہیں، پیارے یہ غار بے آباد ہے، ایک مدت ہوئی اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا، آپ اجازت دیجئے میں پہلے اندر جاؤں، میں اس کی صفائی کروں، دیکھوں اگر کوئی موذی جانور ہے اسے نکال دوں، حشرات الارض ہیں صفائی کر دوں، آپ کے شیان شان اس کو بناؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، حضرت صدیق اندر جاتے ہیں، جالے اتارتے ہیں، زمین کو صاف کرتے ہیں، دیکھا کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، خیال آیا کہ ان سوراخوں کے اندر بچھو ہو سکتے ہیں، زہریلے سانپ ہو سکتے ہیں۔ اپنے سر سے پگڑی کو اتارا، اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے، ایک ایک ٹکڑا لپیٹ لپیٹ کر ان سوراخوں کے اندر داخل کرتے گئے، تمام سوراخ بند ہو گئے، کپڑا بھی ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ لیا، اسے بھی بند کر دیا اپنے پاؤں کے ساتھ۔ جانتے ہیں کہ بچھو ہو سکتا ہے، جانتے ہیں زہریلا سانپ ہو سکتا ہے، لیکن اس سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کیا اور محبوب سے دست بستہ عرض کی کہ محبوب اندر تشریف لے آئیے۔ جب آقا اندر تشریف لے آئے، عزیزان گرامی قدر، محبوب مکرم حضرت صدیق اکبر کی گود میں، آپ کی آغوش میں اپنے سر انور کو رکھ کر آرام کر رہے ہیں، اور نیچے سے سانپ زخم پہ زخم دے رہا ہے، بار بار ڈس رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے بدن کو حرکت نہیں دیتے، لیکن شدت کی تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، وہ آنسو امام الانبیاء کے رخسار کے اوپر گرتے ہیں۔ آقا کونین اس آنسو کی وجہ سے بیدار ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، صدیق کیا ہوا؟ عرض کی، محبوب لدغتو، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، اور ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے پیارے، آپ کی محبت میں یہ ایک جان ہے، اگر اللہ کروڑوں بھی عطا کر دے تو ساری کی ساری آپ کے نام کے اوپر قربان کر دوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح کا عشق اللہ نے ہر ایک صحابی کو عطا کیا، اس طرح کی محبت ہر ایک صحابی کے پاس تھی۔ آج اسی عشق کو لٹانے کی ضرورت ہے، جو آقا نے ہمیں تلقین فرمائی کہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میرا تعارف ان کے سامنے رکھو، میری پہچان کرواؤ ان کو۔ آج اشد ضرورت ہے، ہم سکول اور کالج کے سپرد نہ کر دیں، ہم اکیڈمیوں کے سپرد نہ کر دیں۔ خدا شاہد ہے، کیسا کیسا کفر، کیسا کیسا الحاد جدید تعلیمی اداروں کے اندر سکھایا جا رہا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت اپنی نگاہوں کے سامنے کیجیے، اپنے جملوں کے ساتھ کیجیے، مستند علماء کے پاس بیٹھ کر کیجیے، کیونکہ یہی آپ کا اثاثہ ہے، یہی آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ جس وقت دل میں داخل ہو جائے گی، پھر اس محب رسول کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ نماز کا وقت ہے بھائی نماز پڑھو، یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ تم مرد ہو اور مسلمان مرد چہرے پہ داڑھی سجاتا ہے، یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ مسنون لباس شلوار قمیض ہے، یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ نظروں کے اندر شرم و حیا کو پیدا کرو، سلام کو عام کرو، بڑوں کا ادب و حیا کرو۔
یہ اصول ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے خود بخود اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آج دیکھیے نوجوان مختلف انداز کے بال کٹواتے ہیں، نہ ان کے باپ نے کبھی ایسے بال کٹوائے، نہ ان کے خاندان میں کوئی ایسی کٹنگ رکھتا ہے۔ وہ کسی ایکٹر سے متاثر ہو گئے، وہ کسی کھلاڑی سے متاثر ہو گئے اور اپنی وضاحت اس جیسی بنا لی، اپنی چال ڈھال اس جیسی بنا لی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اس کی چاہت ہے، اس کی محبت ہے، اور اس محبت نے مجبور کیا۔ ابا نہیں بھی مانتے کوئی بات نہیں، میں نے بال اسی کی طرح کے کٹوانے ہیں، ماں اجازت نہیں دیتی کوئی بات نہیں، میں نے اپنا لباس اسی کی طرح کا پہننا ہے، کیونکہ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہے۔ دوستو اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو امام الانبیاء کا محب بنا لیں گے، پھر ہمیں انہیں مجبور نہیں کرنا پڑے گا محبوب کی اداؤں کو اپنانے کے لیے، وہ خود بخود سرور کون و مکان کی اداؤں کو اپناتے چلے جائیں گے۔ آئیے نیا سال پہلا جمعۃ المبارک اس بات کا عزم کر کے اٹھیں کہ ہم نے خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور محبت سکھانا ہے، اور آپ کی اداؤں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اللہ کم الحاکمین جل شانہ ہم سب کو عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔